روایت ہے اور ابن کثیر کی تفسیر میں بھی کہ وہ سراقہ بن مالک بن جعثم کی شکل بھیس میں اپنے آپ کو بنا کر اور یہاں پر آ کر کیا کہا، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ۔ تو یہاں پر قرآن سے ثابت ہوا کہ وہ انسان کی شکل میں آیا اور قریش کی ہمت افزائی میں کہنے لگا کہ میں تمہارا ساتھ دینے والا ہوں، آپ لوگ کو کوئی ہرانے والے نہیں۔ اور جیسا مقابلہ ہوا اور جنگ میدان میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا، شیطان نے پیٹھ پلٹا کر بھاگ چکا ہے اور میدان کو چھوڑ کر، اور کہنے لگا مجھ کو وہ چیز نظر آ رہی جو تم کو نظر نہیں آتی۔ تو یہاں پر انسان کی بھیس میں اور شکل میں آئے، اور اس کے بارے میں بخاری باب الوکالہ میں بھی ابو ہریرہ جب بیت المال کی نگرانی کر رہے تھے اس وقت پہ بھی ایک بوڑھے کی آدمی کی شکل میں ابلیس نے آ کر کچھ بیت المال سے چرایا، اور وہ واقعہ 3 دن کا مسلسل چلتے رہا، اور روز دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں ما فعل اسیرک البارحہ، کہ آپ کا قیدی آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا کہا آپ سے؟ تو پہلے دن اس نے کہا مجبوری میں نے ہاتھ اٹھایا، چوری کیا، معاف کر دو۔ ابو ہریرہ پہلے دن معاف کر دیے۔ دوسرے دن وہ کہنے لگا مجبوری اور بیوی بچے پریشان ہونے سے میں ہاتھ آگے پھر سے اٹھایا چوری کرنے میں، آپ مجھے معاف کر دو، وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تیسرے دن اس نے خود کہا اے ابو ہریرہ کیا آپ سے ایک بات کہوں جس کی وجہ سے میں آپ کو سکھاؤں گا ایک بات، اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کے نزدیک کوئی شیطان قریب نہیں آئے گا اور مجھے چھوڑ دینا اس کے بدلے میں۔ تو ابو ہریرہ کہے کہ کیا ہے؟ تو وہ خود کہا کہ آیت الکرسی پڑھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پوچھتے ہیں ما فعل اسیرک البارحہ یا ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ آپ کا قیدی کیا کہا آپ سے؟ قال، کہا کہ کچھ چیز سکھاؤں گا اگر آپ پڑھیں گے آپ کے نزدیک کوئی شیطان قریب نہیں ہو سکتا، تو کہا آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں صدقک وہو کذوب، یہ بات تو سچ کہا جبکہ وہ ہمیشہ کا جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ بات کو غور کیجئے کیونکہ علاجوں میں اپنے کو یہ اہمیت نظریات کے بنیاد بنانا ضروری ہے۔ صدقک وہو کذوب، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں کہ جھوٹے رہتے ہیں ہمیشہ، مگر یہ بات تو سچ کہا۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ حق کی بات اگر شیطان سے بھی آئے قبول کرنے کا حکم ہے۔ تو آج کئی لوگ اپنے بھائیوں سے حق کی بات ملتی ہے مگر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کل کا بچہ ہے، ہمیں کیا سکھاتا ہے، کہتے ہیں ہم اتنے سالوں سے گزرے، ہم کو کوئی نے کہا، ہم نے نہیں کیا، ہمارے باپ دادا نہیں کیے، تو وہ چیز میں بھی آ کر حق سے روگردانی کرتے ہیں، اور یہ کبر کی علامت ہے جو جنت سے روکتی ہے۔ تو اور بھی وقائع میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ جو مسلم میں اور ترمذی اور نسائی میں واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جب گئے تھے، وہاں پر ایک صحابی تھا جو شادی قریب میں ہو چکی تھی کچھ دن پہلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ اس کی ضرورت نہیں تو اس کو اپنے ہتھیار کے ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ آپ مدینہ چلے جائیے، اپنی بیوی کے ساتھ رہیے اور یہاں پر کفایہ ہے، اور احتیاط کے لیے اس کے ساتھ اس کا نیزہ حربہ دے دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا وہ پہنچتا ہے اپنے گھر، رات کا وقت کافی ہو چکا ہے، اس کی زوجہ اس کی بیوی گھر سے باہر ٹھہری ہے، تو بیوی پہ شک کرتے ہوئے اپنا حربہ اپنی بیوی کی طرف اٹھاتا ہے، تو کہتی ہے آپ ٹھہری، آپ ایک نظر اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کہ باہر کیوں آئی۔ تو صحابی جب داخل ہوا دیکھا کہ ایک سانپ اپنے بستر پہ وہاں اپنے گھر کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی خوف لے کر باہر نکل چکی، اور وہ صحابی نے اپنا نیزہ لے کر اسی سانپ کو اس وقت قتل کیا، اور اس کی بیوی یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرتے ہوئے کہی کہ اللہ کے نبی مجھے پتہ نہیں کس کا پہلے موت ہو گئی، وہ سانپ کیا میرے شوہر کی، اسی وقت وہ بدلہ چکایا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کو اعلان کرتے ہوئے سناتے ہیں کہ جنات کچھ مدینہ میں آئے جو اسلام قبول کر کے رہے، تو آپ لوگ اگر ان میں سے فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَآذِنُوهُ، تو اس کو وارننگ کرو، وارننگ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں یہ وارن کرتا ہوں یا خبردار کرتا ہوں کہ آپ اگر جنات میں سے ہے تو آپ ہم کو بغیر تعزیت دے کر ہٹ جائیے، نہیں تو آپ کا قتل کیا جائے، اور وہ 3 بار دے کر آپ ہٹ جائیے، اگر وہ چیز جنات میں سے تھی چلے جائے گی،
نہیں تو اس کو قتل کرنا. ولیکن اقتلوا ذو الطفیتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مگر ایک سانپ ہے جس کو فوری قتل کرنے کا حکم ہے. جنات اس شکل میں نہیں آتے جو سانپ کے سر کے اوپر 2 سفید لکیر آتے ہیں، جو اس کے اوپر ایک علامت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ یہ سانپ کی نظر سے حاملہ عورت اپنے حمل کو ساقط کر سکتی ہے، اس کو گراتا ہے، اتنی تیز نظر رہتی ہے اس سانپ کی. اور یہ بھیس میں جب آتا ہے تو اس کو فوری قتل کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. خیر، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دوسری حدیث میں بتائے تھے جو ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور احمد مسند میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے جس میں ذری بھی سفیدی نہیں. تو یہاں پر پتہ چل چکا ہے، وہ حدیث عبداللہ بن مغفل کی روایت سے ہے. اور یہ حدیث کے بعد یہ علم میں آ گیا کہ اصلی روپ میں اس کو نہیں دیکھ سکتے، مگر مختلف شکلوں میں وہ لوگ تبدیل کر کے اپنے آپ کو لاتے ہیں اور آگے پیچھے نظر آتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز جنات کے بارے میں تو لفظ معلوم ہو چکا ہے، مگر شیطان اور جن میں کیا فرق ہے؟ شیطان اور جن وہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کسی کو شیطان کہتے ہیں، کسی کو جن کہتے ہیں. تو اصلیت تو انسان کی انسان ہوتا ہے، مگر کوئی انسان جو لوگوں کا خون کرنے میں اتنی آسانی سے کر دیتا ہے، بات کچھ بھی نہیں رہتی اور فوراً خون خرابے میں تیز ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو انسان نہیں، یہ تو انسانیت سے باہر ہو چکا ہے. اور کبھی کچھ اور نامہ دیتے ہیں کہ یہ تو مجرم ہے، یہ تو وحشی ہے، حالانکہ وہ انسانی ہے. مگر شیاطین میں جو کفر اور سرکشی میں زیادہ ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے. جو اللہ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے چلنے والوں کو بہکانے میں اور ان کو گمراہ کرنے میں زیادہ زور کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، وہ لوگ شیاطین ہوتے ہیں. جنات میں مسلم بھی ہے، مؤمن بھی ہے اور غیر مؤمن بھی ہے. سورہ جن میں اس کی تفصیل موجود ہے. مگر یہاں پر اور ذکر اور انثیٰ، میل اور فیمیل بھی ہے، جیسا کہ دعا بیت الخلاء کی معلوم ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ شیطان کا نام کہاں سے آیا ہے؟ شیطان کا نام عربی زبان میں من شاطا یشوط شطنا. جب لکڑیوں کی آگ لگتی ہے تو ایک چنگاری زیادہ گرم ہو کر ایک دم لکڑی سے اچھل کر پچکاری کی طرح یہاں وہاں گر جاتی ہے، اس کو شاطا کہتے ہیں. تو جو اللہ کی رحمت سے اٹھا کر باہر پھینکا گیا وہ شیطان ہے. تو اس سے یہ شیطان کا. اور ابلیس کا نام، ابلیس ابلاس سے ہے، ابلاس کسی کو دور کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کی رحمت سے بالکل ہی دور کر چکا ہے، تو وہ ابلیس ہو چکا ہے. تو یہاں سے یہ مفاہیم کو سمجھنے میں، یعنی مختصر کرتا ہوں میں کیونکہ وقت کافی ہو جائے گا، اور یہ سبجیکٹ کو عملی طور سے کس کے پاس سوال ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی تکمیل کریں گے باذن اللہ تعالی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ان کے کیٹیگریوں کے مختلف نامے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ سورہ صافات میں وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مارد، تو اس میں مارد بھی ہے. قال عفریت من الجن، عفریت بھی ہے. ومن الشیاطین کل بناء وغواص. تو مختلف ان کے حالات ہے، مختلف یعنی ان کی قابلیت ہے، مختلف پروفیشنل ہے، مختلف علم میں اور طاقت میں بھی موجود ہے. جیسا کہ سلیمان نے جب اپنی محفل میں کہنے لگے بلقیس اور اس کے عرش کو کون لے کر اٹھا کر آئیں گے وہاں سے. عرش ایک معمولی کرسی ٹیبل نہیں، ایک بڑا پتھروں سے پہلے تراش کر بناتے تھے جو کنگ اور بادشاہ اوپر بیٹھتا ہے، اس کے حاشیہ اس کے اطراف میں بیٹھتے تھے، ان کی اسمبلی جو محفل ہوتی تھی. تو سبا کی یمن کی مملکت سے عراق تک لانا 3000